السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ایک شاعر ہے سیف اللہ سیف، وہ کہتے ہیں کہ سیف اسلوب بیاں بات کا انداز بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو میں جو آج آپ کے سامنے ایک موضوع لے کے آیا ہوں تو یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن بس میں اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہوں کہ مجھے اگر ایک طریقہ آتا ہے جس کے ذریعے میں دوسروں کی مدد کر سکوں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ باقی میں شروع میں آپ سے عرض کروں کہ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے غسل کے فرائض، تو یہ علماء کرام سے متعلق ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ میری کسی بات کو آپ حجت کے طور پہ مت لیجئے، میں تو صرف آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گا کہ اس طرح ہم یاد کر سکتے ہیں۔ باقی آپ اپنے علماء کرام کے پاس بیٹھ کے ان سے آپ تفصیلات جان سکتے ہیں، مسائل جو آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، سوالات، تو وہ آپ ان سے تفصیل میں جان سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں غسل کے بارے میں، اس کے فرائض کے بارے میں۔ غسل مختلف وجوہات کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ کبھی نماز کے لیے ضرورت پڑتی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ضرورت پڑتی ہے، بندہ کام سے تھک ہار کے آ جائے، پسینہ وغیرہ اور بدبو جا رہی ہو تو بھی بندہ نہاتا ہے، اور صبح بھی ویسے کام پہ جائے، اسکول جائے، کاروبار کے لیے جائے، بندہ فریش ہونے کے لیے نہاتا ہے۔ اور اچھی عادتوں میں سے ایک عادت ہے، کوئی اور حاجت پیش آ جائے، کوئی اور وجہ ہو، کوئی اسلام قبول کر کے آئے تو اس وقت بھی غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ جمعے کی نماز کے لیے بندہ غسل کرے تو مختلف کیا ہے وجوہات ہیں، مختلف مواقع ہیں، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی سنت، کبھی مستحب۔ تو غسل، آپ اس لفظ پہ غور کریں تو اس میں 3 حروف ہیں، غین، سین، لام۔ تو یہ آپ کو ایک بہت ہی آسان سا فارمولہ میں دے رہا ہوں، 3 حروف ہیں اور 3 غسل میں فرائض ہیں۔ تو کتنی آسان بات، انشاءاللہ کبھی آپ سے بھولے گا نہیں۔ تو میں یہاں پہ ان حروف سے آپ کو بتاتا ہوں کہ 3 فرائض ہو گئے غسل میں۔ اور فرائض کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پھر میں آپ سے عرض کروں کہ میری کسی بات کو حجت کے طور پہ مت لیجئے، علماء کرام سے آپ تفصیل پھر پوچھ سکتے ہیں، چاہے آپ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے متعلقہ علماء کرام سے تفصیلات جاننے کی کوشش کریں۔ تو فرائض وہ چیزیں ہیں کہ جو رہ جائیں تو وہ کام نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے فرائض کو جاننا بہت ضروری ہے۔ فرض اگر رہ جائے تو دوبارہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے غسل میں 3 فرائض ہیں۔ ان 3 حروف سے آپ کے ذہن میں زندگی بھر کے لیے بیٹھ گیا۔ ابھی ان 3 حروف سے ہم وہ جان بھی سکتے ہیں۔ تو غین سے آپ ذہن میں لے کے آئیں غرارہ، غرارہ۔ ہم پانی ڈالتے نا اور ایسے، تو یہ غرارہ ہے۔ تو اصل میں غرارہ، اس سے آپ ذہن میں لے کے آئیں غرارہ نہیں بلکہ کلی کرنا۔
تو منہ میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ایسے پانی لے لیا اور ایسے منہ کو آپ نے جو ہے نا ہر طرف پانی لے لیا، تو اس کو کلی کرنا کہتے ہیں۔ پھر جب ایسے اوپر ایسے کرتے ہیں تو وہ غرارہ ہے۔ تو کلی کرنا یہ فرض ہے۔ رمضان ہو، ویسے کوئی نفلی روزہ رکھا ہو رمضان کے علاوہ بھی، تو اس دوران غرارے سے پرہیز کریں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا کلی کرنا۔ غرارہ صرف غین سے یاد رکھنے کے لیے، غرارہ اور دوسری چیز ہوتی کلی، تو کلی کرنا وہ فرض ہے، ٹھیک، یہ ذہن میں یاد رکھیں۔ دوسرا سین سے سارا جسم، سارا جسم کیا کرنا؟ بھگونا، یا سارے جسم پہ پانی ڈالنا، وہ صحیح رہے گا، سارے جسم پہ پانی ڈالنا۔ اس طرح کہ بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہے اور یا کسی نے کچھ اور پہنا ہے، گھڑی پہنی ہے، تو وہ ہٹائے کہ پورا جسم اچھی طرح سے بھیگ جائے۔ ایک بار پانی ڈالنا پورے جسم پہ اس طریقے سے کہ بال برابر جگہ خشک نہ رہے، یہ فرض ہے۔ کسی کے کان میں مثال کے طور پہ بالی ہو یا کچھ اور ہو، تو وہ ہٹائیں یا کوشش کریں کہ، یا کسی کان میں سوراخ ہو تو کوشش کریں کہ اس میں پانی چلا جائے۔ اسی طرح جسم کے اور اس طرح کے حصے کہ جہاں پہ پانی آسانی سے نہ جا سکتا ہو، جیسے ناف ہو گیا اور جگہ ہو گئی، تو وہاں کوشش کرے ساری جگہ وہاں پہ پہنچ جائے پانی۔ تو دوسرا یہ ہو گیا۔ اور تیسرا لام، تو یہ لام سے کوئی ذہن میں نہیں آتا ہے کہ لام، تو چلو چہرہ ہے نا، اس میں لمبی چیز کیا ہے؟ ناک ہے، تو لمبی ناک، تو آپ کے ذہن میں آ جائے لمبی ناک، تو ناک میں پانی ڈالنا۔ تو اس طرح یہ یاد رکھنے کے لیے ایک ہم لکھ لیتے ہیں کہ لمبی ناک، تو ناک میں پانی ڈالنا۔ تو پھر ناک میں پانی ڈالتے کس طرح ہیں، اس کی کیا تفصیل ہے، تو وہ علماء کرام سے پوچھیں۔ تو دیکھیں، غسل لفظ میں 3 حروف ہیں اور 3 ہی غسل کے فرائض، اور حروف کون سے ہیں؟ غین، سین، لام۔ غین سے غرارہ، تو غرارہ نہیں، کلی، کلی یاد کریں، منہ میں پانی ڈالنا۔ اور سین سے سارے جسم پر پانی ڈالنا، اور بال برابر جگہ خشک نہ رہے، ٹھیک۔ تو یہ دوسرا فرض ہو گیا۔ لام سے لمبی ناک، تو بس ناک میں پانی ڈالنا، تو یہ 3 فرض ہو گئے۔ اور کیا خیال ہے، ابھی ساری زندگی کے لیے یاد رہے گا انشاءاللہ؟ تو دعا کیا کریں میرے لیے اور ساری امت کے لیے انشاءاللہ، اور سب سے اللہ دین کا کام لے لے، ہر کسی کا جان مال اللہ کے راستے میں استعمال ہو جائے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو ایمان کی دولت سے نوازے۔ تو یہ آج کا سبق، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ قبول فرمائے یہ ہماری کوشش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔